بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ نوح مکیہ۔ اس سورہ مبارکہ کی اب تک 9 آیات ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج آیت نمبر 10 سے ہم پڑھیں گے اور آیت نمبر 14 تک پڑھیں گے۔ فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا۔ سیدنا نوح علیہ السلام اپنی قوم کے معاملات اللہ کے حضور پیش کر رہے ہیں۔ اللہ کو بتا رہے ہیں کہ اے اللہ، میں نے ہر طریقے سے ان کو دعوت دی ہے، دن کو بھی دعوت، رات کو بھی دعوت، اور مختلف طریقوں سے ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، لیکن انہوں نے میری بات نہیں مانی۔ چند لوگ مسلمان ہوئے، اکثریت کا یہ حال ہے کہ میں جو ان کو آپ کی طرف بلاتا ہوں، توحید کی طرف بلاتا ہوں، تو یہ دور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر صرف دور نہیں بھاگتے بلکہ میری بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں، چہرے چھپا لیتے ہیں کہ کہیں ہمیں نوح علیہ السلام پہچان کر کہیں دعوت دینا شروع نہ کر دیں۔ میں نے بھی پھر پوری کوشش کی، انہوں نے کانوں میں انگلیاں ڈالی تو میں نے بڑے زور کے ساتھ ان کو بلایا، یعنی اونچی آواز کے ساتھ، اور پھر اگر کوئی مجھے تنہا شخص ملا تو میں نے چپکے سے اس کو بھی دعوت دی، تنہائی میں چھپ کر اس کو دعوت دی، سمجھانے کی کوشش کی۔ اب جو آج کی جو ہماری آیت ہے، آیت نمبر 10، یہاں پر مزید حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے سامنے اپنی بات کو رکھتے ہوئے فرما رہے ہیں فَقُلْتُ، تو میں نے کہا یا پھر میں نے کہا، یعنی اپنی قوم سے میں نے یہ بات بھی کی۔ کون سی بات ہے؟ استغفروا، تم معافی مانگ لو۔ استغفار کا معنی کیا ہے؟ تم معافی مانگ لو، کس سے؟ ربکم، اپنے رب سے، یعنی اب تک جو تم گناہ کر چکے ہو، اللہ کی نافرمانیاں کر چکے ہو، اس کے شریک بنا چکے ہو اور غیروں کے سامنے جھک چکے ہو، تو میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم اپنے رب سے معافی مانگ لو۔ میں نے یہ بھی ان کو کہا ہے۔ ہوتا ہے نا کہ بندہ ڈرا ہوتا ہے کہ یار میں نے اتنا بڑا جرم کر لیا ہے تو پتہ نہیں کیا بنے گا، تو میں نے ان کو کہا کہ بننا کچھ نہیں ہے، چپکے سے معافی مانگو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا، تو میں نے کہا کن سے؟ ان سے، تو میں نے ان سے کہا تم اپنے رب سے معافی مانگ لو، تم اپنے رب سے معافی مانگ لو، یعنی استغفار کر لو۔ یہ جملہ جو ہے نا، لفظ استغفار ہوتا ہے، عام طور پہ ہوتا ہے استغفار کرو، تو استغفار لفظ ٹھیک نہیں ہے، استغفار ہے۔ جب ہم استغفار کرتے ہیں تو اس وقت جو لفظ ہم پڑھتے ہیں وہ ہے استغفر اللہ، وہاں استغفر اللہ وہ فعل ہے اور متکلم کا صیغہ ہے۔ یہاں پر استغفار جو ہے یہ مصدر کے طور پہ استعمال ہوا ہے۔ فرمایا تو میں نے ان سے کہا کہ تم اپنے رب سے معافی مانگو، انہو
इन्ना का मना बेशक हु वो या यकीनन वो, काना ये अल्लाह के लिए जब अल्लाह की किसी सिफ्त के लिए इस्तेमाल होता है तो इसका माना अबदी या हमेशा के लिए होता है, अबदी या हमेशा के लिए। तो यहाँ पे तर्जुमा क्या है? हमेशा से। आम तौर पे काना का माना क्या है? था, लेकिन यहाँ माना था नहीं। इसका मतलब है कि अल्लाह माजी में मुआफ़ करने वाला था, अब नहीं है, नहीं, अल्लाह हमेशा से। इन्नहु काना गफ़्फ़ारा, यकीनन वो हमेशा से बहुत ज़्यादा मुआफ़ करने वाला है, यकीनन वो हमेशा से बहुत ज़्यादा मुआफ़ करने वाला है। यानी अल्लाह से बढ़ के कोई मुआफ़ करता ही नहीं है। इंसान है ना, किसी को एक दफ़ा मुआफ़ करेगा, 2 दफ़ा करेगा, हद है 3 दफ़ा कर देगा, एंड पे कहेगा भाई अब नहीं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान देखें, अल्लाह का ज़र्फ़ देखें कि इंसान जितनी बार भी गुनाह करता है और फिर अल्लाह के सामने झुकता है और एक दफ़ा इल्तिजा करता है, अल्लाह उसको मुआफ़ कर देता है। इसलिए सैयदना नूह अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, ए अल्लाह मैंने तो इनको ये लालच भी दिया, ये लालच ही है ना कि तुम परेशान ना हो, अल्लाह मुआफ़ कर देगा, और अल्लाह हमेशा से बहुत ज़्यादा मुआफ़ करने वाला है। तो मैंने इनसे कहा कि तुम अपने रब से मुआफ़ी मांगो, तुम अपने रब से मुआफ़ी मांगो, यकीनन वो हमेशा से बहुत ज़्यादा मुआफ़ करने वाला है। ये इस्तिग़फ़ार यानी गुनाह की मुआफ़ी के लिए, लेकिन इस्तिग़फ़ार के कई और फ़वाइद भी साथ अल्लाह के नबी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने बयान किए। अगला फ़ायदा क्या बयान किया? फरमाया युरसिलिस समा, अरसला युरसिलु का माना होता है भेजना, अस्समा का माना आसमान, आसमान को भेजेगा कौन? अल्लाह। तो आसमान को भेजने से यहाँ मुराद क्या है? बारिश बरसाना। आसमान को भेजने से यह मुराद क्या है? बारिश उतारना, यानी युरसिल वो उतारेगा, अस्समा से मुराद बारिश, यानी आसमान को ज़मीन पे थोड़ी उतारना है, मतलब है आसमान से बारिश नाजिल करेगा। तो यहाँ पे युरसिल समा का मतलब क्या है? बारिश उतारेगा कौन? अल्लाह। अलैकुम तुम पर, मिदरारा, मिदरार कहते हैं जो मुसलसल बारिश होती है, या जिसको आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बारिश, बहुत बरसती हुई बारिश। तो फरमाया कि वो तुम पर बहुत बरसती हुई बारिश उतारेगा। इस्तिग़फ़ार का एक फ़ायदा तो ये है कि अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को मुआफ़ करेगा, और दूसरा फ़ायदा क्या है कि अल्लाह तुम पर बहुत बरसती हुई बारिश उतारेगा। तो बारिश के फ़वाइद क्या हैं? साफ ज़ाहिर है कि जब बारिश बरसती है तो उससे ज़मीन जो है वो बंजर ज़मीन आबाद होती है, और ज़मीन से पैदावार बढ़ती है, जड़ी बूटियाँ और इसी तरह फलदार दरख्त और दीगर फसलें जो हैं वो उगती हैं, जिससे इंसानों को भी फ़ायदा होता है, जानवरों को भी फ़ायदा होता है, और फिर वो पानी हम ज़ख़ीरा भी कर सकते हैं। तो गोया के पानी के ऊपर हमारी ज़िंदगी का दारोमदार है, अगर पानी ना हो तो हमारी ज़िंदगी मुश्किल हो जाए। तो फरमाया कि युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, वो तुम पर बहुत बरसती हुई बारिश उतारेगा, बहुत बरसती हुई बारिश उतारेगा। तो इस्तिग़फ़ार का एक फ़ायदा ये भी हुआ कि जब इंसान मुसलसल अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करता है तो अल्लाह आसमान से बारिशें उतारता है, और अल्लाह ताला जब किसी कौम को कहत साली में मुब्तला करना चाहते हैं तो अल्लाह आसमान से बारिशें बंद कर देते हैं, बारिशें रोक लेते हैं। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर जब भी कभी बारिशें रुक जाती तो अल्लाह के पैगंबर इस्लाम क्या करते? उसके लिए सलातुल इस्तिस्का पढ़ते। सलातुल इस्तिस्का, इस्तिस्का कहते हैं वो नमाज जिसके ज़रिए हम अल्लाह से पानी तलब करते हैं। क्या तलब करते हैं? पानी तलब करते हैं। और अल्लाह के पैगंबर इस्लाम बाकायदा खुले मैदान में जाके 2 रकात नमाज पढ़ते, और ये नमाज ज़रा दूसरी नमाज़ों से मुख्तलिफ होती थी।
وہ کیسے کہ اللہ کے نبی اسلام قیام کر رہے ہیں، رکوع میں چلے جاتے، رکوع سے اٹھتے پھر قیام شروع ہو جاتا، تو یعنی ایک رکعت میں 2 بار قیام کرتے اور 2 رکوع ہوتے۔ اس طریقے سے بھی نبی علیہ السلام نے یہ نماز پڑھائی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ یوں ہاتھ کر کے اللہ سے دعا مانگتے اور اللہ تعالیٰ بارش نازل کر دیتے۔ بعد میں بھی خلفائے راشدین اور بعد میں بھی یہی کام کرتے رہے۔ اب تو خیر ہم نے یہ چیزیں چھوڑ دی ہیں۔ بہرحال تو بارش اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ تو فرمایا کہ وہ تم پر بہت برستی ہوئی بارش اتارے گا۔ استغفار کا ایک فائدہ یہ بھی ہے۔ عام طور پہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی غلطی ہو تو گناہ ہو پھر ہمیں استغفار کرنا چاہیے۔ مثلا کہیں بیٹھے ہیں، کوئی بات ہوئی ہے تو کسی نے کہہ دیا نا استغفر اللہ، تو ہم فوراً کہتا ہے یار میں نے کوئی غلط بات کی ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ آپ غلط بات کریں تو پھر استغفار کرنا چاہیے، بلکہ استغفار تو ہمیں مسلسل کرتے رہنا چاہیے۔ فرمایا کہ وہ تم پر بہت برستی ہوئی بارش اتارے گا، وَيُمْدِدْكُمْ، اور وہ تمہاری مدد کرے گا۔ یمدد، وہ مدد کرے گا، کم تمہاری، بے اموال کے ساتھ، یعنی مالوں کے ذریعے تمہیں مال دے گا۔ صاف ظاہر ہے بارشیں نازل ہوں گی، پیداوار بھی بڑھے گی، مویشی جن کو کھانے کو کچھ نہیں ملتا، درختوں پہ پتے لگیں گے، جڑی بوٹیاں، گھاس اگے گا اور مویشیوں کو، جانوروں کو کھانے کو ملے گا۔ تو فرمایا کہ یہ ساری چیزیں کیا ہیں، اموال ہیں۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اور وہ مالوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا، وَبَنِينَ، اور بیٹوں کے ساتھ، وہ مالوں اور بیٹوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا۔ یعنی استغفار کا ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ اللہ اس کے ذریعے انسان کو اولاد دیتا ہے، بیٹے دیتا ہے۔ کیا دیتا ہے؟ بیٹے دیتا ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ استغفار کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان اگر کثرت سے استغفار کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اولاد سے نوازتا ہے، بیٹوں سے نوازتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت پیدا فرماتے ہیں، اللہ اس کو مال دیتے ہیں۔ تو استغفار کے کئی فوائد ہیں۔ گناہ تو معاف ہوتے ہی ہوتے ہیں، گناہوں کی معافی کے ساتھ ساتھ انسان کو باقی بہت زیادہ فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے پیارے پیغمبر علیہ السلام ایک روایت کے مطابق دن میں 100 بار اللہ سے استغفار کرتے تھے۔ دونوں روایتیں بخاری مسلم کی ہیں، ایک سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اور ایک سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آپ دن میں 100 بار اور دوسری روایت میں 70 بار اللہ سے استغفار کرتے تھے۔ اور سنن نبی داود کی روایت ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ آپ جب کسی مجلس میں بیٹھے ہوتے تو بیٹھے بیٹھے باتیں ہو رہی ہیں، درمیان میں جب کوئی دوسرا بندہ بات کر رہا ہے تو آپ استغفار جاری رکھے ہوئے ہیں، اور ایک مجلس میں بیٹھے بیٹھے 100 بار آپ استغفار کر جاتے، 100 بار، اس قدر آپ استغفار کرتے تھے۔ اور استغفار میں ایک فائدہ یہ بھی ہے، یہ جو ہمارے صبح و شام کے اذکار ہے اس میں ایک دعا ہے سید الاستغفار، سید الاستغفار۔ پیارے پیغمبر اسلام نے اس کا فائدہ پتہ کیا بتایا ہے کہ جو شخص یہ سید الاستغفار صبح کے وقت پڑھ لیتا ہے اور شام سے پہلے وہ مر جاتا ہے، وہ سیدھا جنت کے اندر جائے گا، بشرطے کہ وہ باقی معاملات میں درست ہو۔ یہ نہیں ہے کہ صبح سید الاستغفار پڑھے اور ظہر عصر کی نماز ہی نہ پڑھے، کیونکہ جب اس نے ظہر عصر کی نماز چھوڑنی ہے تو سارے معاملات پھر خراب ہو گئے، تو باقی معاملات بھی اس کے سیدھے ہیں۔ تو سید الاستغفار اس نے صبح کے وقت پڑھا یا پھر شام کے وقت پڑھا اور صبح تک موت آ جاتی ہے تو اللہ کی جنتوں میں داخل ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، وہ مالوں اور بیٹوں کے ساتھ تمہاری مدد کریں گے۔ یہ کس نے کہا تھا؟ سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہ بھئی تمہیں شان و شوکت چاہیے، یہی دنیا میں انسان چاہتا نا میرے پاس مال بھی ہو، اولاد بھی ہو، اور خاص کر بیٹے بھی ہوں، تو یہ سارا کچھ اللہ تمہیں دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اللہ سے معافی مانگو۔ آگے پھر مزید اس کا فائدہ بتاتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، جعل یجعل ہوتا ہے بنانا،
کر دینا، لیکن یہاں معنی کیونکہ دینے کے معنوں میں آ رہا ہے، یعنی استغفار کے بدلے میں کیا کیا ملے گا، تو اس لیے یہاں معنی ہوگا عطا کرے گا۔ اور جنات سے مراد یہ اخروی جنت نہیں ہے، گو کہ اخروی جنت بھی مراد لی جا سکتی ہے، لیکن یہاں دنیاوی فوائد بیان ہو رہے ہیں، تو اس جنات سے مراد باغات ہیں۔ پہلے لوگوں کا زیادہ دار و مدار باغات کے اوپر ہوتا تھا، یہ جو آج کل فصلیں چل رہی ہیں یہ تو صرف کھانے کے لیے ہلکی پھلکی ہوتی تھی، باقی زیادہ باغات ہی لوگ لگاتے تھے۔ فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور وہ تمہیں لفظی معنی ہے اور وہ بنائے گا تمہارے لیے باغات، مطلب کیا ہے، تمہیں عطا کرے گا اور وہ تمہیں باغات عطا کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم دولت کی فراوانی چاہتے ہو تو پھر بھی استغفار کو لازم پکڑ لو، پھر بھی کثرت سے استغفار کرو۔ اگلا فائدہ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، یہاں بھی کیا ہے، وہی معنی بنانا، دینا، اور لکم تمہارے لیے مطلب ہے تمہیں انہارا نہریں۔ اب چونکہ باغات کو سیراب کرنے کے لیے نہروں کا ہونا ضروری ہے، فصلوں کو سیراب کرنے کے لیے نظام آبپاشی جو ہے یہ ضروری ہوتا ہے، تو اگر پانی نہ ہو تو باغ کو سیراب کہاں سے کریں گے؟ لہٰذا اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ تمہیں نہریں دیں گے۔ نہریں کیسے ہوں گی؟ آسمان سے بارشیں نازل ہوں گی اور وہ پانی جو ہے وہ نالوں کے ذریعے، نہروں کے ذریعے تم تک پہنچ جائے گا۔ تو یہ کس کا فائدہ ہوگا؟ استغفار کا فائدہ ہوگا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور وہ تمہیں نہریں عطا کرے گا، اور وہ تمہیں نہریں عطا کرے گا، یعنی نہریں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ جاری کر دیں گے۔ یہ سارے فوائد استغفار کے اللہ کے پیغمبر سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتائے، لیکن قوم ایک لمحہ کے لیے بھی آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہ ہوئی، تو پھر انہوں نے اگلا جملہ کہا، اللہ اکبر، یہ بڑا اہم جملہ ہے، اور وہ جملہ کیا ہے؟ ما لکم، تمہیں کیا ہے؟ یعنی اتنا بندہ اچھے طریقے سے سمجھائے، آپ یوں سمجھو کہ ایک استاد کلاس پڑھا رہا ہے اور وہ اپنی پوری ایفرٹ پٹ کرتا ہے، پوری، اور تمام اسٹریٹجیز وہ استعمال کرتا ہے، لیکن طالب علم جو ہے اس کی بات پہ دھیان ہی نہیں دیتا، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، تو وہ کہتا ہے یار تینوں مسئلہ کی ہے، کہتے ہیں نا اکثر۔ تو یہاں پر بھی حضرت نوح علیہ السلام نے وہی جملہ استعمال کیا، ما لکم، تمہیں کیا ہے؟ کیا ہے تمہیں؟ لا ترجون للہ وقارا، لا ترجون، تم نہیں ڈرتے، لا ترجون، تم نہیں ڈرتے۔ لفظ رجا جو ہوتا ہے اس کا معنی امید اور خوف ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ امید اور خوف، کیونکہ جہاں بندہ امید لگاتا ہے اگر امید پوری نہ ہو تو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں میری امید ٹوٹ نہ جائے، تو اس لیے خوف اور امید دونوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالی نے کئی مقامات پر، ایک مقام سورہ الکہف کی آیت نمبر 10 کا ایک آخری جملہ ہے، وہ کیا ہے؟ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، پھر جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، تو دوسرا ترجمہ کیا ہے؟ جو بندہ بھی اپنے رب سے ملاقات کرنے سے ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں میرا کیا بنے گا، تو اللہ کہتے ہیں فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، پھر وہ لازم ہے کہ نیک صالح اعمال کرے۔ تو یہاں پر بھی جو لا ترجون، تمہیں کیا ہے کہ تم ڈرتے نہیں، للہ لفظ میں نا اللہ کے لیے، لیکن آگے کیا ہے؟ وقارا، عظمت۔ وقار کسے کہتے ہیں؟ عظمت کو۔ وقار کا معنی اردو میں وقار بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن عظمت۔ تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کی عظمت سے نہیں ڈرتے، یعنی اتنا عظیم اللہ ہے اور اتنی نعمتیں دینے والا اللہ ہے، یہ جو سارے انعامات میں نے گنوائے ہیں یہ سارے انعامات وہ اللہ دینے والا ہے، پھر بھی تم اس سے نہیں ڈرتے، تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ تو یہ ایک طریقے سے سمجھانے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے گویا ایک تعجب کا بھی اظہار کیا اور ایک دکھ اور غم کا بھی اظہار کیا
کہ اتنی باتیں تمہیں اچھی بتائی ہیں اور اتنے فوائد بتائے ہیں لیکن تم پھر بھی بات ماننے کے لیے تیار نہیں. اس لیے فرمایا کہ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کی عظمت سے نہیں ڈرتے. وقد خلقکم اطوارا، جب استغفار اللہ کی توحید کی سمجھ نہیں آ رہی تو پھر حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو ایک اور طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی، اور وہ کیا ہے؟ اور یقیناً، واو کا معنی اور، یا حالانکہ، حالیہ بھی کر سکتے ہیں، حالانکہ یقیناً خلقکم، اس نے تمہیں پیدا کیا، اطوارا، مختلف حالتوں میں، اطوارا مختلف حالتوں میں. آپ کو یاد ہوگا کہ خلاصے کے دوران سورہ الحج کے آغاز میں اور سورہ المؤمنون کے اندر دو جگہوں پہ انسان کی تخلیق کی سٹیجز بیان ہوئی تھی کہ کیسے پہلے مٹی سے، پھر نطفہ، پھر اس کے بعد علقہ، پھر اس کے بعد مضغہ، پھر اس کے بعد عظام، پھر اس کے بعد لحم، یعنی لحم سے مراد گوشت، عظام سے مراد ہڈیاں، پھر اس کے بعد اس میں روح پھونکی. تو یہ دنیا میں آنے سے پہلے اس کی اتنی سٹیجز ہیں کہ تم چلو چھوڑو ساری باتوں کو، اسی بات پہ غور کر لو کہ اللہ نے تمہیں مختلف حالتوں میں پیدا کیا ہے. تو یہ ساری قدرت رکھنے والی کوئی ذات ہے نا جس نے یہ ساری سٹیجز تمہاری بنائی ہیں. تو اگر تم ان پہ غور کرو تو پھر بھی تمہیں سمجھ آ جائے کہ ہمارا خالق اللہ ہے. یہ جو ہم نے 5 بت نصب کر رکھے ہیں یہ ہمارے خالق نہیں ہے، یہ ہمیں پیدا کرنے والے نہیں ہیں. تو اس لیے حضرت نوح علیہ السلام نے انسان کو سمجھانے کے لیے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ تم اپنی حالتوں پہ ذرا غور کر لو. پھر انسان دنیا میں آتا ہے تو یہاں بھی انسان کی ایک سٹیج نہیں رہتی، یہاں بھی سٹیجز چینج ہوتی رہتی ہیں. ویسے دنیا میں آیا ہے تو پہلے شیر خوار بچہ ہے، پھر تھوڑا سا اس سے بڑا ہوتا ہے، حالت اور بدل جاتی ہے. پہلے وہ بالکل کھانے پینے کے خود قابل نہیں ہوتا، زبردستی اس کو دودھ پلایا جاتا ہے، سارا کچھ ہے. تھوڑی سی سٹیج بدلتی ہے تو وہ خود پکڑ کے کھانا شروع ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد اس کا ایک لڑک پن، پھر اس کے بعد اس کے اوپر جوانی آتی ہے اور ہمیشہ جوانی بھی نہیں رہتی. پھر تھوڑا سا ہدیڑ عمر کا سلسلہ، پھر بڑھاپا، اور پھر اس طرح وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. تو یہ ساری سٹیجز دنیا کے اندر بھی ہیں. فرمایا وقد، حالانکہ یقیناً اس نے تمہیں مختلف حالتوں میں پیدا کیا. اصل میں اشارہ یہ تھا کہ تم ذرا اپنے اوپر ہی غور کر لو، اپنی تخلیق پر ہی غور کر لو تو شاید تمہیں بات سمجھ میں آ جائے. باقی باتیں انشاءاللہ کل کے درس میں ہوں گی مزید. تو آیت نمبر 14 تک جو باتیں ہم نے پڑھی ہیں بنیادی طور پہ اس میں ایک بات پہلے بیان ہوئی ہے اور وہ ساری کی ساری استغفار سے متعلق ہے. لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ استغفار کو لازم پکڑیں چلتے پھرتے. پھر دیکھیں کہ ہم مجلس برخاست ہوئی ہے، یہ مجلس ہے نا، یہ بھی مجلس ہے. چاہے ہم نے قرآن و حدیث ہی پڑھا ہے، کتاب و سنت کی ہی بات کی ہے، لیکن جو ہی مجلس برخاست ہو تو ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ سبحانک اللہم. تو یہ دعا کیا ہے؟ یہ کفارہ مجلس کی دعا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. یعنی بظاہر تو ہم نے اچھے سارے کام کیے لیکن اس کا فائدہ بڑا ہے کہ پھر بھی کہیں چھوٹی موٹی کوئی اونچ نیچ ہوتی ہے اللہ معاف بھی کرتا ہے اور اللہ اس کے ذریعے ہمیں برکتیں بھی عطا کرتا ہے. اور چلتے پھرتے بھی استغفار پڑھتے رہا کریں. سید الاستغفار میں نے پہلے بھی بتا دیا، صبح و شام کے اذکار میں اس کو لازمی شامل کریں. اس کے علاوہ خالی استغفر اللہ و اتوب الیہ یا استغفر اللہ کم از کم کو 200-400 دفعہ تو ہم پڑھ لیں نا. نبی علیہ السلام تو کئی 100 بار پڑھ جاتے تھے. تو بہرحال ایک تو استغفار کے یہاں فوائد بیان ہوئے ہیں، اور جو آخری آیت نمبر 14 پڑھی ہے اس میں ہمیں اپنی زندگی پر، اپنی پیدائش پر غور کرنے کی ایک دعوت دی گئی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں کتاب و سنت کی سمجھ نصیب فرمائے اور کتاب و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.